اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام یعنی چند موضوعاتی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ویسے پیام صبح میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل ایمان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اہل ایمان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل ایمان کون ہیں؟ اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، معاشرتی آداب بتاتا ہے، معاشرے پاکیزہ رکھے جائیں۔ انما المومنون اخوہ، ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا انسان سے، تو ہمارے معاشروں میں اتنی پاکیزگی ہو کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نہ زبان کا مذاق اڑائے، نہ اس کے قبیلے کا مذاق اڑائے، نہ اس کے بود و باش کا مذاق اڑائے، اس کے لباس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے۔ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو لنگڑا کہہ کر اسے بلایا جا رہا ہے، ٹنٹا کہہ کر اسے بلایا جا رہا ہے، اس کے رنگ کا مذاق کیا جا رہا ہے، اس کے قد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور خواتین سے مخاطبت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ تم اہل ایمان عورتیں ہو، تم اگر کسی عورت کا مذاق اڑا رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں کیا فرما رہا ہے یہ سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کی گفتگو کو بہت دور تک سنا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ
اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، دین کیسے پاکیزہ معاشرے تعمیر کرنا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان وہ مومن ہو یا مومنہ، ان کے آپس کے تعلقات کتنے اچھے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب قرآن کریم میں صاحبان ایمان کو 190 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا گیا ہے۔ جی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ سنو تو یکدم متوجہ ہو جایا کرو، اس لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات ہے جو حکماً تمہیں فرمانا چاہتے ہیں، یا کوئی نقصان دہ بات ہے جس سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو یا ایھا الذین آمنوا سے اس آیت کا آغاز ہوا، اس میں ایک اور منفرد بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ پورے قرآن کریم میں جہاں ہی بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے خطاب فرمایا گیا، اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان کا بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم جیسے مردوں کے لیے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی مردوں اور عورتوں سب کو شامل کیا گیا۔ لیکن اس آیت میں اور قرآن کریم کی ایک اور مقام پر 2 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ اور عورتوں کا ذکر الگ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہاں قوم سے مراد صرف امت کے فرد، امت کے مرد ہیں، امت کے مرد ہیں، اس لیے کہ ولا نساء من نساء، عورتوں کا الگ ذکر کر کے سمجھایا جا رہا ہے، مردوں کو الگ حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں دوسرا مقام سورہ نور کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مومنین سے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بالکل ساتھ ہی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ صاحبان ایمان عورتیں جو ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں میں حیا اور نگاہوں کو پست رکھیں، تاکہ کسی طرح سے بھی بے حیائی کی طرف ان کا رجحان یا ان کا میلان دکھائی نہ دے۔ اب دیکھیے الگ الگ دونوں کو، یہاں بھی بالکل الگ الگ پہلے مردوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، خبردار کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، تحقیر، کسی کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، جو ڈیو رسپیکٹ ہے اس کی بجائے اس کو اس کا جو اعتبار کا مقام ہے اس کو گرا کر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا، یا اس سے بات کرتے ہوئے اس کا جو حقیقی حق ہے عزت اور حرمت کا اس کا لحاظ نہ رکھنا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسے اشارے کرنا زبان سے یا ہاتھوں سے یا چل کر یا آنکھوں سے، کوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ان کے لیے جو آنکھوں کے ذریعے سے اشارے کر کے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو تحقیر اور بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جن کی تم بے حرمتی کر رہے ہو ان کے میلے لباس کی وجہ سے، ان کے کم قیمت لباس کی وجہ سے، ان کی کم قیمت سواری کی وجہ سے، ان کی چال کی وجہ سے، ان کے رنگ کی وجہ سے، علماء نے لکھا ہے
کہ یہ آیت اتری ہے بنو تمیم کے کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ دیکھیے حضرت بلال رنگ کے کالے تھے، حضرت صہیب عرب نہیں تھے، روم سے آئے تھے، حضرت سلمان عرب نہیں تھے، فارس سے آئے تھے، حضرت عمار بن یاسر مالی لحاظ سے بڑے کمزور تھے، حضرت خباب، حضرت حبیب، یہ صحابہ مالی حوالے سے فقر کے درجے میں تھے۔ ان کے غیر عربی ہونے، ان کے رنگ کے کالا ہونے، ان کی زبان کے درست نہ ہونے اور ان کے مالی حوالے سے کمزور ہونے کی بنیاد پر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ خبردار، تم نے اس بنیاد پر ان کا مذاق نہیں اڑانا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمایا نیک صاحب، رب اشعث اغبر، کئی بکھرے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، بدن پر موجود صرف 2 چادریں ہیں، کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بات ایسی کر دیں کہ یا اللہ یہ بات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ کر دیجئے، آپ کو قسم دیتا ہوں، تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یا ویسے قسم کھاتے ہیں کہ میں یہ کام ہو کے رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بکھرے بالوں والے ہیں، غبار آلود چہروں والے ہیں، اور بدن پر موجود چادریں بھی بڑی، لباس بھی ان کا بڑا محدود ہے، اور سوشو سٹیٹس میں بھی وہ کمزور ہیں۔ تو گویا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے گودڑی سمجھا ہے اس کے اندر کوئی لال چھپا ہوا ہو۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ اور اس کا کیا مقام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی حوالے سے بڑے کمزور تھے جسمانی حوالے سے۔ ایک مرتبہ مسواک اتارنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے تو پیچھے سے کسی نے آواز کسی کہ ابن مسعود ذرا دیکھ لینا، تمہاری مسواک تمہاری پنڈلی جتنی ہوگی۔ تو بڑا اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو خیر لائٹ لیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو کل قیامت کے دن جب تلے گا تو بڑے بڑے لوگوں پر یہ بھاری ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا تقوی اور اس کی طہارت اور اس کی دینداری اور اس کی للہیت اور خشوع و خضوع پروردگار کے نے جو اس کو نصیب کیا ہے اور جو علم عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر یہ باوجود اس کے کہ جسمانی طور پر کمزور ہے، لیکن بڑے بڑے جسمانی طور پر مضبوط لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے مردوں کو کہ لا یسخر قوم من قوم، خبردار کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا لا نساء من نساء، عورتیں چونکہ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ذرا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں ذرا قدرے نسبتاً زیادہ طبیعت ان کی ہوتی ہے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام سلمہ کے بارے میں صرف اتنا کہہ دیا ایک موقع پر، ان کے چھوٹے قد کا اظہار کیا تحقیر کے انداز میں، ہاتھ کے اشارے سے یا ویسے کہہ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ نے وہ بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سارے سمندر کو گدلا کر کے۔ اللہ اکبر! حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کچھ عورتیں مجھے یہودیہ یا یہودی کی بیٹی کہہ کر مجھے پکارتی ہیں، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے، حالانکہ الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ آپ یوں کیوں نہیں ان کو کہتی کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں اور میرے شوہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میری تو 3 نسبتیں ہیں، انبیاء 3 انبیاء علیہ السلام میری نسبت میں ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں
ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا پاکیزہ ہے، تمہارے دل میں اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے، تمہارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے حوالے سے کتنی جگہ ہے، اور تم کام جو کر رہے ہو وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری صورت ایسی ہے جو لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن تمہارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ یقیناً ہے۔ لہذا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، خبردار کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہت بہتر ہو۔ انیق صاحب، میں جب سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں اور صحابہ کا عمل دیکھتا ہوں تو لرز کر رہ جاتا ہوں۔ حضرت عامر ابن شرحبیل، شرحبیل وہ لفظ ہے جس کو ہم نے بگاڑ کے آہستہ آہستہ شرجیل کر لیا ہے، حالانکہ یہ شرحبیل صحابی کا نام ہے۔ عامر ابن شرحبیل فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتا ہوا دیکھوں تو میں اس کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سٹیج پر نہ لے آئے۔ بلکہ اس سے اگلی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی جانور کو، لفظ بہت سخت ہے، کتے کا لفظ ذکر کیا، لیکن اگر میں کسی جانور کو دیکھوں کہ اور اس کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی جگہ پر میں نہ آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق بھی اس طرح سے اڑایا جانا شروع کر دیا جائے۔ مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت پر اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شخصیت پر ایک طرح سے اعتراض اور ہنسی ہے اور تحقیر ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ مزید گفتگو ہم آگے بڑھائیں اور اس آیت کو مکمل کریں، ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اور نقطہ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا 89 آیات، وہ جو احکام آ رہے ہیں مرد اور عورت دونوں کو مخاطبت ایک ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر الگ الگ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی اختلاط نظر نہیں آ رہا ہمیں، مرد مردوں میں بیٹھیں گے اور عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی، ایک اور اصول واضح ہو رہا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیے ہمارا دین تو اس کو پسند نہیں کرتا نا جی۔ اب تو ہم نے مغرب کی تقلید میں بہت کچھ جو ہے نا وہ اپنے گھرانوں کو اور اپنے معاشروں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ پہلے گھروں میں مردانہ اور زنانہ دونوں الگ الگ مقامات ہوتے تھے بیٹھنے کے لیے، خواتین اپنے الگ بیٹھتی اور مرد الگ بیٹھتے۔ اب آہستہ آہستہ ہم نے وہ طرز تعمیری بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بالکل یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اختلاط مرد و زن ایسا کہ جس میں خرابیوں کے پیدا ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس سے بہرحال ہمارے معاشرے کو بچنا چاہیے۔ اور تحقیر کے حوالے سے حضرت حسن نے ایک بات بیان فرمائی۔ حضرت حسن اس بات کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی صورت کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے لہجے کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی گفتگو کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے چال چلن کا، چلنے کا مذاق اڑاتے تھے، وہ ہاتھ اگر خدا نخواستہ کسی کا نہیں ہے تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ اس کو ٹنڈا کہہ دیا، کسی کو لگڑا کہہ دیا، کسی کو بھینگا کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے یا چل کے ان کی نقل اتار کے ان کی تحقیر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے تو ایک دفعہ آخرت میں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ قریب آؤ، لیکن جب یہ لوگ بالکل قریب جائیں گے تو دروازہ یکدم ان کے لیے بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ دروازہ ایک اور کھول دیا جائے گا، پھر اس کے قریب جائیں گے تو پھر بند کر دیا جائے گا۔
بار بار ایسا ہوتا رہے گا حتیٰ کہ مایوس ہو کر یہ بیٹھ جائیں گے جنت سے محروم لوگ، تحقیر، مذاق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیک صاحب، سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک ذکر فرمایا ہے اس طبقے کا جو معاشرے کے شرفاء اور اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا لفظ ہے ان الذین اجرموا، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ جو مجرم لوگ ہیں، جو بدکماش قسم کے لوگ ہیں، جو تحقیر، اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے والے اور دوسروں کو انسان نہ سمجھنے والے اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے اکٹھے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے ان کی تحقیر کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، آنکھیں مارنا جس کو کہتے ہیں، یتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بارے میں لطیفے سناتے ہیں، بناتے ہیں جھوٹے لطیفے۔ یعنی جتنے لوگوں نے آزادی میں کردار ادا کیا ہے، آج سب سے زیادہ ان کے لطیفے ہیں، پٹھانوں کے لطیفے ہیں، سکھوں کے لطیفے ہیں، مسلمان علماء کے لطیفے ہیں۔ یعنی وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو مذاق کے ساتھ بنائے گئے ان کے بارے میں لطیفے جو ہے نا وہ ان کو سناتے ہیں۔ فقاہت، لطیفے سنانا اور مذاق اڑانا۔ اور پھر وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اگر راستے میں چلتے پھرتے ان کو کہیں دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آج کے دور کا پتہ نہیں ہے، زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، آسمان پر پہنچ چکا ہے، اور ان کو اب بھی اسی بات کی فکر ہے کہ سچائی بولنی چاہیے۔ بھئی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں سچائی کو لیے ہوئے، مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں چلتے ہوئے، کہیں گزرتے ہوئے، کہیں نظر آ جائیں تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو نئے زمانے کی آج کی روشنی ان تک نہیں پہنچی، یہ تاریخ خیال لوگ ہیں، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ یہ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم ان کے کنٹرولر ہو، تم ان کے ایکشن کو دیکھو، تم ان کے اعمال کو دیکھو۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کل قیامت کے دن اہل جنت ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اور هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کا صلہ وہاں مل رہا ہوگا۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس سے یہاں اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو مذاق اڑانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی فرد کی تحقیر کی جائے۔ اگر تحقیر کرنا مقصود نہ ہو، ایسی تو کوئی شکل نہیں نظر آتی جی۔ ایک ہے خوش گپیاں آپس میں، جی، جو ایک ہے آپس میں خوش گپیوں کے ساتھ دوست بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جی، یہ ہنسی مزاح کر رہے ہیں، یہ اور چیز ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ایک ہے یہ مذاق، تو یعنی یہ جو سخریہ کا لفظ ہے نا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، یہ سخریہ کہتے ہیں کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو گھٹیا ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ مزاج ذکر فرمایا ہے، اور ایمان والوں کا مذاق اڑانا اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ کفار انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے،
اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے کیا ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ پسماندہ اقوام ہیں، ہم ترقی یافتہ قومیں ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں تو اختیار ہے کلی، ہم پوری دنیا کو جنگ سے بھر دیں تاکہ ہماری فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا رہے، لیکن ہمارے بارے میں اگر کوئی کہے تو وہ بچ کے کہاں جائے گا؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھوں پر ہمارا راستہ کھلا ہے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کا دن ایک ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان صاحبان ایمان کو ان پر برتری عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ہوتا یہ تھا صحابہ کے دور میں کہ کوئی غریب آدمی، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے تو بعض صحابہ کیا کرتے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ چلے جاتے کسی کے کنویں میں جا کے پانی نکالتے اور سارا دن اس کا کھیت سیراب کرتے، اور شام کو 1 کلو 2 کلو ان کو چھوارے خشک ملتے تو وہ لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو یہ اتنے سے چھوارے ہیں، ان کو قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قبول کرتے بلکہ ایک موقع پر وہ چھوارے فرمایا کہ جتنا سامان پڑا ہے ان کے اوپر یوں چھڑکاؤ ان کا کر دو، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سارے سامان کو مبارک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ صحابہ اس طرح کا کام کرتے تو منافقین ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ قرآن کریم ان کا ذکر فرما رہے ہیں، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ سچے دل سے ایمان لانے والوں کے خیرات اور صدقات کی قلت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور وہ اپنی صلاحیتیں صرف کرنے والے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، ان کمزوروں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ ان سے ضرور لے گا۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کو مذاق بنا دیں گے معاشرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سطح پر پہنچا دیں گے کہ ان کے ایمان والوں کے مذاق کا اللہ بدلہ لے رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان کا بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن بالآخر ان کے مذاق نے ان کو آ گھیرا اور وہ اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ اب وہ دنیا کے لیے مذاق بن گئے ہیں، دنیا کے لیے ان کا وجود، ان کی حرکتیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس بات کو بار بار ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑانا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور کشتی بن رہی ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور جب سرمایہ دار اور مالدار اور سردار وہاں سے گزرتے تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ سخروا منہ، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ لوگ ایسا عجیب آدمی ہے، پانی نام نہیں ہے، یہاں قرب و جوار میں کہیں پانی نظر نہیں آتا اور اس نے اتنی بڑی کشتی بنا دی اور بنا رہے ہیں کشتی، حالانکہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق یہ کشتی تیار کیجئے۔ تو کشتی تو بن رہی تھی اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت کے تحت، لیکن یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک سٹیج ایسی آئے گی جب تم غرق ہو رہے ہوگے تو ہمیں تم ہنسنے کا موقع دے رہے ہو۔ اس لیے کسی کا مذاق مت اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل اس سٹیج پر آپ کو پہنچنا ہو اور پھر لوگوں کا آپ مذاق بن جائیں، لوگوں کے ہاں آپ بے قدرے ہو جائیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے روکا ہے۔ دیکھیے چلتے پھرتے ایک آدمی ایک بیمار کو دیکھتا ہے
اور اس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو فوراً یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس آزمائش میں اس نے تمہیں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی آزمائش میں آ گیا ہے، اس کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ فوراً یہ کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا نہیں، اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان فیوچر اس بیماری سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس تکلیف سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو جو لوگ بیچارے کسی عذر کی وجہ سے کمزور ہیں، چلنے میں، بولنے میں، گفتگو میں، لہجے میں، کسی حوالے سے بھی کمزور ہیں، وہ خود ہمارے لیے اللہ کے شکر کا ذریعہ ہیں، اللہ کے شکر کا ذریعہ ہیں۔ جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے نا واقعہ، آپ بھی اکثر ذکر فرماتے رہتے ہیں اس کا، کہ جب وہ نماز پڑھ کے باہر نکلے یا کہیں باہر نکلے، باہر دھوپ تھی اور جوتا ان کا وہاں موجود نہیں تھا، تو ننگے پیر چل پڑے اور پاؤں جل رہے ہیں اور کنکریاں پاؤں میں چبھ رہی ہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے، میرے پاس جوتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑے دیر آگے گئے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پاؤں تو عطا فرمائے ہیں، پاؤں تو عطا فرمائے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ کسی آدمی معذور کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر، اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی میلے کچیلے اور کمزور لباس والے کو دیکھ کر جو اللہ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ اس یہ کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، بلکہ فوراً ہماری نگاہ اللہ کی طرف پلٹنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور کیا سبحان اللہ کیا بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ یہ جو فرمایا نا کہ لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے مت دو، ایک دوسرے کو تانے مت دو کہ تو فلاں موقع پر مجھے تیری مدد کی ضرورت تھی، تو نے میری مدد ہی نہیں کی، تو میں نے تو تجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، میں نے تجھے ملازم کروایا، میں نے تیری نوکری لگوائی، میں نے تیری شادیاں کروائی، میں نے تجھے کاروبار کرا کے دیا، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ تانے مت دو، عیب لگانا مت، اور پھر یہ کہ لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو مت بلاؤ، برے القاب کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ۔ یہ جو کہا نا کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی کسی کو غنڈہ کہنا، کسی کو بدماش کہنا، کسی کو یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنا اس کے بارے میں، ان کو تو بہت سختی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ جس سے اس کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے۔ اس لیے پھر دوسری بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی کام ایسے مت کرو کہ تمہاری شہرت بری ہو جائے، تمہاری شہرت بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برائی میں اپنا نام پیدا کرنا کہ فلاں جو ہے، اچھا آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، بڑا شرابی ہے، شراب پیتا ہے بہت زیادہ، فلاں ہے بڑا جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے اور لوگوں کی جیبیں کاٹتا ہے اور ہر لمحے اس کا کاروبار ہی یہی ہے کہ جو اس کے قابو آ جائے بس قینچی سے بچ کے نہیں جاتا، وہ تو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ یہ یعنی معاشرے میں ایسے برے کام مت کرو کہ تمہاری شہرت بری ہو جائے، لوگوں کی زبانوں پر تمہارا تذکرہ اچھے انداز سے آنے کی بجائے برے الفاظ میں آئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مثال کے طور پر شراب پیتا تھا یا جیبیں کاٹتا تھا یا جوا کھیلتا تھا، اس کو تانا نہ دیا جائے اس بات کا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، تم شراب پیا کرتے تھے، تم جیبیں کاٹا کرتے تھے، تم وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کی اجازت دین نہیں دیتا نا؟
بالکل نہیں دیتا. ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو اس کے گناہ یاد دلا کے شرمندہ مت کرو. جی اس کو اس کے گناہ، بلکہ دیکھو ہم اس فرد کو برا نہیں بلکہ اس کے کام کو برا سمجھیں. ایک ہیرا اگر گندی نالی میں گرا ہوا ہے تو ہیرا ہے، اس کو گندی نالی سے نکالو بھائی، اس پر پانی ڈال کے اسے صاف کرو. وہ مومن ہے، کھرا مومن ہے، سچا ہے. اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو برا سمجھو، نہ یہ کہ اس فرد کی ہی برائی شروع کر دو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک تو برائی میں اپنا نام پیدا مت کریں، لوگوں میں شہرت آپ کی برے نام کے ساتھ نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ وہ برائی کر رہا ہے بندہ، تو معاشرے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو تانے مت دو اس برائی کے، اس کام کے، اس کا نام اس انداز سے مت رکھ دو، بلکہ اس کام کو برا سمجھو کہ یہ کام بہرحال غلط ہے، اس نے تمہاری شخصیت کو مجروح کیا ہے، تمہارے کردار کو مجروح کیا ہے، تمہاری اولاد کے لیے تم عیب بن گئے ہو، تم اپنی بیوی کے لیے عیب بن گئے ہو، تم اپنے خاندان کے لیے بری شہرت کا سبب بن رہے ہو، باز آ جاؤ اس کام سے. یہ تلقین اس فرد کو کی جائے تو یہ تو ہے نصیحت. اور اگر یہی بات لوگوں کے سامنے کی جائے تو یہ ہے غیبت. ہم نے غیبت سے بچنا ہے، نصیحت کرنی ہے. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ کا مطلب کیا ہے کہ مرر میرے سامنے جب ہے تو میرے چہرے کے خط و خال مجھے بتاتا ہے، میرے چہرے میں جہاں کہیں کوئی نقص ہے وہ میرے سامنے ظاہر کرتا ہے. لیکن نیکسٹ آدمی اگر اسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آئینہ میرے چہرے کی کمزوریاں اس کے سامنے بیان کرے، اس کے چہرے کی کمزوریاں اس کے سامنے بیان کرے گا. مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ کبھی بھی غیبت نہیں کرتا، ہاں نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیونکہ الدین النصیحہ. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور اس کے اندر، ایک نقطہ اور میں چاہتا ہوں اس پر بھی ہم آپ سے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو ایمان لانے کے بعد. تو ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا معیار، ان کی سطح بڑی بلند ہوتی ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں اور ہمارا مقام بڑا بلند ہے. یہ حرکتیں گھٹیا ہیں اور ہمارے شایع نہیں ہیں. بالکل انیک صاحب، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اس کا ہم تو قرآن کریم میں یقین کیجئے اپنی صفات پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے. جی ہاں. صاحبان ایمان کی صفات یہ ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے وہ بہت بڑا اونچا کام کر رہا ہے. وَمَنْ صَبَرَ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. تو اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرما رہے ہیں کہ خذ العفو، معافی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں صبح سے لے کے شام تک اپنے اس ملازم کو کتنی مرتبہ معاف فرماؤں؟ فرمایا کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو. 70 کا عدد کثرت کے لیے آتا ہے. ہم معاف کرنے والے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ رکھنے والے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے نہیں، دوسروں کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دینے والے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، قرآن کریم میں 2 مقامات پر یہ آیت آئی ہے کہ صاحبان ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے ہیں. وہ بدتمیزی پر نہیں اترتے. اگر کوئی ان سے بدتمیزی کرتا ہے قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کر اچھا جناب مہربانی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، وہ الگ ہو جاتے ہیں. وہ کبھی بھی جو جھاڑی ان کے دامن سے الجھتی ہے، کانٹے الجھتے ہیں تو وہ الجھاؤ میں پیچھے پلٹ کر اس جھاڑی کے ساتھ الجھ نہیں جاتے
بلکہ دامن کا اتنا حصہ کاٹ کے اس کے سپرد کر کے کہتے ہیں لو بھی تم اپنا کام کرو اور ہم اپنی منزل پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے صاحبان ایمان کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ان المؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور مردوں عورتوں ساتھ ساتھ لیا ہے، مومن مرد مومن عورتیں، یکسو ہونے والے مرد یکسو ہونے والے عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو صفات ہیں صاحبان ایمان کی، ان پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ ان میں کہیں بھی غیبت کرنے والا نظر نہیں آتا، ان میں کہیں بھی جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آتا، ان میں کہیں بھی خیانت کرنے والا نظر نہیں آتا، ان میں کہیں بھی بددیانتی کرنے والا نظر نہیں آتا۔ یہ تو منافقین کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منافق کے اندر 4 باتیں موجود ہوتی ہیں۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ ذرا سی گاڑی لگ گئی، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت کا جو مزاج جو ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے ہیں۔ یہ اوصاف اور ہمیں قرآن کریم سے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آیت مکمل ہو رہی ہے کہ جو اس روش سے باز نہیں آیا وہ ظالم ہے۔ یہاں دیکھیے ظلم جو ہے نا جی، ظلم کا معنی ہے حق تلفی، جی یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ۔ جی ہاں، ظلم کا معنی ہے حق تلفی۔ ومن لم یتب، جو توبہ نہیں کرتا، جو ان کاموں سے باز نہیں آتا، یعنی اگر وہ کر چکا ہے تو توبہ نہیں کرتا، اور توبہ جس کا مذاق اڑایا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، جس کی تحقیر کی ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، جس کو برے لقب سے پکارا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اور اگر اس سے معافی مانگنے کی قدرت نہیں ہے یا وہ چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنی ہے مغفرت کی کہ یا اللہ میں فلاں کو میں نے گالی دی تھی، یا اللہ تو اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما، اور میں اس کے لیے بخشش مانگ رہا ہوں۔ جو شخص ایسا کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کوئی نہ کوئی ازالے کی شکل موجود ہے اور ہوگی یقیناً، لیکن یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَتُب، جو توبہ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں ہے اس روش سے، اس انداز کو چھوڑتا نہیں ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ انسانوں کی حق تلفی کر رہا ہے۔ دیکھیے صحابہ کا جب مذاق اڑایا گیا نا جی، تو اللہ نے قرآن کریم میں وحی اتار دی، لَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے پیارے ان لوگوں کے کہنے پر آپ ان سے اپنا رخ انور نہیں پھیریں گے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نگاہ پھیریں گے تو آپ ان کی حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنا رخ انور اور اپنی نگاہ کرم مت پھیریے، بلکہ اذا جاءک المؤمنون، جب آپ کے ساتھ یہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، صاحبان ایمان جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اگر آپ کے پاس آئیں، فقل سلام علیکم، آپ ان کو السلام علیکم کہیے، سلام کیجیے ان کو۔ یعنی دیکھیے ان کا مرتبہ اور ان کا مقام، صرف نابینا صحابی جاءہ الاعمی، نابینا صحابی سے اس لیے ذرا
ان کی بات، ان کا سلام کا جواب نہیں دیا کہ چلو یہ ذرا قریب آ جائیں گے، تو اللہ نے پوری صورت اتار دی. جی ہاں. ہاں پوری صورت اتار دی کہ ان کا لحاظ، ان کا خیال، ان کے نابینا ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں مکہ کے سرمایہ دار اور سردار، یہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. ہماری نگاہ میں یہ حقیر نہیں ہے، یہ تو بہت بلند ہیں، بڑا مرتبہ ہے ان کا ایمان کی وجہ سے. تو صاحبان ایمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ ان کاموں سے نہیں کرو گے اور باز نہیں آؤ گے، اور عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی رہیں گی اور مرد مردوں کا مذاق اڑاتے رہیں گے، ان کے لباس کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے وجود کا، ان کی زبان کا، ان کی گفتگو کا، ان کے لہجے کا، ان کی چال کا، ان کے ہاتھوں کا، ان کے پاؤں کا، ان کے اعضائے جسمانی کا مذاق اڑاتے رہیں گے، یا ان کے کاروبار کا، ان کے پھیلتے چلے جائیے، تو پھر وہ انسانوں کی حق تلفی کر رہے ہیں. اور کوئی بھی جو ظالم ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی گرفت سے نہیں بچ پائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے. اللہ اکبر کہ تم اہل ایمان ہو، تمہیں ہم نے کس مقام پر فائز کیا اور تم یہ کرو گے، یہ تمہارے شایع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار. آپ نے انتہائی اہم موضوع کہ اہل ایمان کا مذاق نہیں اڑاتے. وہ مرد مردوں کا مذاق نہیں اڑائے گا، عورت کا مذاق نہیں اڑائے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جو دوسرے مرد کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اس سے اچھا ہو، اور وہ عورت جو دوسری عورت کا مذاق اڑا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے اچھی ہو. اللہ اکبر. تقوی میں برتر ہو، معاملات میں بہت صاف ہو، وغیرہ وغیرہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر بہت تفصیلی کلام فرمایا اور ایک ایک بات ہم پر واضح کر دی کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اہل ایمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ 89 جو آیات ہیں قرآن کریم کی جن کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، کہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں یا کسی بھی بات سے ہمیں روکتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت کر کے. ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کے ہم بڑے شکر گزار کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.